بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مختلف اقسام کی مٹی سے پیدا کیا تھا۔ تو دوستو، اس کی کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مختلف اقسام کی مٹی سے پیدا کیا؟ تو دوستو، ان تمام سوالوں پر ہم آج بات کریں گے۔ تو آگے چلنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ روئے زمین سے ہر رنگ کی مٹی لاؤ، یعنی سفید، سرخ، سیاہ، شیریں، نرم، سخت، تمام اقسام کی مٹی لاؤ، میں اس مٹی سے ایک مخلوق کو پیدا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر گئے اور آپ نے زمین سے مٹی اٹھائی۔ تو زمین نے کہا کہ یہ کیوں اٹھا رہے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایک مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پر رہیں گے، جن میں نیک اور بد بھی ہوں گے۔ زمین نے یہ سنا تو زمین نے کہا کہ تجھے اللہ کا واسطہ مجھ سے مٹی نہ لے کے جاؤ، کیونکہ جب وہ گناہ کریں گے تو پھر اس کے بدلے انہیں جہنم میں جلایا جائے گا، اس لیے اللہ کا واسطہ تم مجھ سے مٹی نہ لے کے جاؤ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے اللہ کا واسطہ سنا تو انہوں نے اللہ کے نام کی خاطر وہاں سے مٹی اٹھانا بہتر نہ سمجھا اور خالی ہاتھ ہی واپس لوٹ گئے اور اللہ کے حضور عرض کی کہ یا اللہ، زمین نے آپ کا واسطہ دے کر مٹی دینے سے انکار کیا اور میں خالی ہاتھ واپس لوٹ آیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لینے کے لیے بھیجا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا اور وہ خالی ہاتھ لوٹ گئے، اور اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، ان کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا اور وہ بھی خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی اٹھانے کے لیے بھیجا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جب مٹی اٹھانے لگے تو زمین نے مٹی دینے سے انکار کیا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ زمین تو جو مرضی کر لے، میں تجھ سے مٹی لے کر ہی جاؤں گا، کیونکہ میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہی کروں گا۔ لہٰذا حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو وہاں رکھنے کا حکم دیا جس جگہ اس وقت بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ موجود ہے۔ اس مٹی کو وہاں رکھا گیا اور پھر اس پر 40 دن بارش برسائی گئی، جن میں 39 دن غم کی بارش اور 1 دن خوشی کی بارش برسائی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں غم زیادہ اور خوشی بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندھنے کا حکم دیا۔ اس مٹی کو ایک مدت تک گوندا گیا تو یہ مٹی چپکنے والی مٹی بن گئی، پھر ایک مدت تک گوندی گئی تو یہ کیچڑ کی طرح بودار گارا بن گئی، اور پھر آخر کار یہ مٹی خشک ہو کر کھنکھناتی اور بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اسے جنت کے دروازے پر رکھ دیا، جس کو دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی، کیونکہ انہوں نے پہلے اس طرح کی کوئی مخلوق دیکھی نہیں تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا۔ جب روح آپ کے جسم میں داخل ہونا شروع ہوئی اور آپ کے نتنوں تک پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب آپ کی زبان تک آئی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے یرحمک اللہ پڑھا۔ اس طرح روح سارے جسم میں داخل ہو گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف اقسام کی مٹی سے کیوں پیدا کیا گیا؟ تو دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف اقسام کی مٹی سے پیدا کیا گیا، اسی وجہ سے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں، مختلف قسم اور مختلف مزاجوں کے لوگ پیدا ہو گئے۔ ہر انسان
اپنی ہی علیحدہ خصوصیات کا مالک ہوتا ہے۔ اس کی یہی ایک بڑی وجہ تھی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔